جمعرات بھری مراد، کہتے ہیں نا بزرگوں کی الفاظ ہوا کرتے تھے، اور واقعی یہ بھری مراد ہے۔ روایتوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ لوٹائی نہیں جاتی۔ خاص دعا مانگنے کی بھی رات ہے اور خاص درود پڑھنے کی بھی رات ہے۔ احادیث میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے درود کے فضائل الگ سے لکھے، احادیث الگ سے میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی جمعرات آئے، جب بھی جمعہ کا دن آئے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پے غوث و رضا دے۔ میں درود پاک کی فضیلت پر ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہوں گا، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ مشکلات اور پریشانیاں چلتی ہیں، نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی مصیبت میں ہو یا پریشانی میں ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ درود جو ہے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو اپنی عادت میں شامل کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ آپ یقین کریں، آپ درود پاک جب ایبنڈنس کے ساتھ، کثرت کے ساتھ پڑھیں گے نا، تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کا ٹینشن ریلیز ہو رہا ہے، آپ کی پرابلم سالو ہو رہی ہیں۔ اگر میں بہت ساری حدیثوں کا مجموعہ کر کے اس سے اگر آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے چند مدنی پھول پیش کروں، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو درود پڑھیے، پریشان ہیں تو درود پڑھیے، قرضے میں ہیں درود پڑھیے، روزگار کی پرابلم میں ہیں درود پڑھیے، کسی ٹینشن میں ہیں درود پڑھیے، آپ کسی پریشانی میں ہیں، اپنے آپ کو برڈن میں فیل کر رہے ہیں، درود پڑھیے۔ موت کے وقت نبی پاک کا دیدار چاہیے، درود پڑھیے۔ نزا کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں، درود پڑھیے۔ آپ قبر کے اندر روشنی چاہتے ہیں، نور چاہتے ہیں، درود پڑھیے۔ محشر کے دن پل صراط پر ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پڑھیے۔ نبی پاک کی شفاعت چاہتے ہیں، درود پڑھیے۔ آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں، درود پڑھیے۔ اور سبحان اللہ، مدینے جانا چاہتے ہیں، درود پڑھیے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی درود پڑھیے۔ یہ ساری باتیں میں نے اپنی طرف سے نہیں، بلکہ میں نے بہت ساری حدیثوں کو جمع کر کے اس کا یوں سمجھے عطر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے، بینگ اے مسلم ہمیں جو جو چاہیے وہ ساری باتیں تو میں نے بیان کر دی۔ روزگار میں برکت چاہیے، فیملی میں برکت چاہیے، بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، آخرت کی خیر چاہتے ہیں، یعنی جو کچھ آپ چاہتے ہیں احادیث میں ایک ایک کر کے وہ سارے انعام بیان کیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کے فضائل میں، پھر بھی ہم نہ پڑھیں۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے، اتنے فضائل مگر پھر بھی بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ بتائیے آج کے دن میں صبح سے لے کر شام تک کتنی بار آپ نے درود پڑھا؟ تو ہم بہت کم درود پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، ہمارا موبائل فون ہمارے گھنٹوں لے جاتا ہے، مگر ہماری زبان پر ذکر و درود بہت کم آتا ہے۔ تو خدارا اپنے وقت کو قیمتی بنائیے۔ سچی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا وقت قیمتی ہی جب ہوتا ہے جب ہمارا وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہوتا ہے۔ ایکچولی ہم اپنے وقت کو قیمتی اب بنا رہے ہیں، یہ وقت گزر رہا ہے نا، یہی قیمتی وقت ہے۔ اللہ ایسا وقت ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک کی گفتگو کی، مبارک گفتگو کی قسم یاد فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم، جو رسول پاک کا قول تھا، اللہ اس قول کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کی بھی قسم کھائی۔
اللہ نے قرآن میں فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، ترجمہ اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ نبی پاک کی قول کی بھی قسم ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نبی پاک کی عمر مبارک کی بھی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں ایک جگہ نبی پاک کے شہر کی، نبی پاک کی راہ گزر کی قسم کیسے ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، یعنی مجھے اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، نبی پاک جس شہر میں رہتے ہیں اللہ اس شہر کی قسم ارشاد فرما رہا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ اس زمانہ محبوب کی قسم، نبی پاک کے زمانے کی قسم۔ اب ان چاروں آیتوں کو ذرا ذہن میں رکھیے گا اور بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کا شعر سنیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیسے نبی پاک کی نعت بیان فرمائی۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ میں آج ساری رات آپ کو قرآن پاک کی آیتیں سناتا رہوں اور بتاتا چلوں کہ کہاں کہاں رب عز و جل نے نبی پاک کے ذکر کو کس طرح بلند فرمایا، مگر ایک چھوٹا سا جائزہ پیش کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ اور یہاں میں آج پورا بیان انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ صرف قرآن ہی کی بات کریں۔ دراصل قرآن سے ہمیں کیوں محبت نہ ہو؟ قرآن مجید ایک تو اللہ کی کتاب ہے، باقی عاشقان رسول سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ ہم نبی پاک کے بہت سارے معجزات کا ذکر سنتے ہیں، اور یقیناً جو عاشقان رسول ہیں جب بھی نبی پاک کے معجزات کی بات کرتے ہیں ایمان تازہ ہی ہوتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ اور صحابہ کرام کی قسمت پر رشک بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے، اپنی آنکھوں سے سورج کو پلٹتے دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر بارش برستے بھی دیکھی، دعا فرمانے پر بارش رکتے بھی دیکھی، حضرت ابو قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ واپس لگ کر روشن ہوتے بھی دیکھی، اور لکڑی نبی پاک کسی صحابی کو پکڑائیں تو اسے تلوار بنتے بھی دیکھی۔ ایسے معجزات ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں، 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہوتے بھی صحابہ نے دیکھے، مگر ہم تو نہیں دیکھ سکے۔ ہم سن رہے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، ایمان تازہ کرتے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں ایک معجزہ جس کو سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے، نبی پاک کے سارے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ اعظم المعجزات جسے کہا جاتا ہے، the biggest miracle of رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ وہ آج ہمارے درمیان ہے نا، اس کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کا فیضان تو حاصل کر سکتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی بہت بڑی تعداد ہماری قرآن نہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرتے۔ تو آج میں آپ کو قرآن سے انشاءاللہ نعت مصطفیٰ بھی سناؤں گا، انشاءاللہ قرآن سے بہت سارے پرابلمز کا علاج بھی بتاؤں گا، اور قرآن کا ایک بڑا تاریخی واقعہ بھی سناؤں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے، the best amongst you، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ان بیسٹ لوگوں میں شامل ہو جائیے۔ آج سے زندگی میں ایک ریولوشن پاس کرنی ہے، اپنی زندگی میں ایک نیا پلان لے کے جانا ہے، اب میں نے اپنی لائف میں کیا چینج لانا ہے، کیا پلس کرنا ہے۔ تو اسی لیے آج میں نے ٹاپک صرف قرآن پاک کو لیا ہے، اندازہ ہو کہ یہ کیسا خزانہ ہے، یہ کیسا رحمت کا دریا ہے، یہ ایک کتاب میں ہمارے لیے کیا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ فتح آیت نمبر 29، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا گیا۔ مصطفیٰ کا معنی سمجھتے؟ چوزن ون، چنا ہوا، سلیکٹڈ۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب۔
वस्फ हुए लाजवाब, ذات हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आगे सुनो, सूरह आले इमरान आयत 179 में अल्लाह फरमाता है मुजतबा। सूरह जिन आयत नंबर 27 में आपको मुर्तजा के लकब से याद किया गया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में अब्दे कामिल। सूरह मायदा आयत नंबर 15 में आपको नूर फरमाया गया। सूरह निसा आयत नंबर 174 में आपको बुरहान यानी वाजे रोशन दलील फरमाया गया। सूरह अहजाब आयत नंबर 40 में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन फरमाया गया। सूरह यासीन आयत नंबर 1 में यासीन। सूरह ताहा आयत नंबर 1 में ताहा। सूरह बकरा आयत नंबर 119 में बशीर यानी खुशखबरी सुनाने वाला और नजीर यानी डर सुनाने वाला फरमाया गया। सूरह मुज़्ज़म्मिल आयत नंबर 1 में आपको मुज़्ज़म्मिल। सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 1 में मुद्दस्सिर फरमाया। सूरह आले इमरान में आयत नंबर 164 में अल्लाह पाक ने आपको मोमिनों पर अपना एहसान करार दिया। सूरह कलम आयत नंबर 4 में आपको साहिबे खुल्क अजीम फरमाया। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 में अल्लाह ने आपको साहिबे मेराज फरमाया। सूरह कौसर की आयत नंबर 1 में साहिबे कौसर। तो सूरह बनी इसराइल भी नंबर 79 में साहिबे मकामे महमूद फरमाया। कुरान से हमें पता चलता है कि नबी पाक की शान अल्लाह तबारक व तआला ने किस प्यारे अंदाज में बयान फरमाई। नात खानी की इब्तिदा, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारे सहाबी रसूल हैं और भी बहुत सारे सहाबी, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी नबी पाक की नाते पढ़ा करते। मगर जो शायर रसूल नात गो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार के बहुत मशहूर हुए हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो ऐ नात पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो। नात पढ़ना तो सहाबा की सुन्नत है और नात सुनने वालों तुम्हें भी मुबारक हो कि नात सुनना खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जो वो शेर सुनाते, अल्लाह अकबर। मगर जिस शेर की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, शायद बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं अगर ये शेर याद भी हो जाए, इसका माना भी समझ आ जाए। तवज्जो से सुनिएगा तो कोई वसवसा दिमाग में ना आए, इसलिए मैंने सोचा कि ये और क्लेरिफाई कर दूं। कुरान की रोशनी में भी आपने सुन लिया, अब मैं हदीस की रोशनी में वो शेर सुनाता हूं जो हदीस की तमाम बड़ी किताबों में मौजूद है। वो लिखते हैं, व अहसनु मिनका लम तरकत आइन व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा। अब जरा शेर को समझिएगा। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तरकत आइन, हुजूर आप जैसा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, हुजूर आप जैसा हसीन और जमील किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको सारे ऐबों से पाक बनाया है। कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा, हुजूर आपको रब ने ऐसा बनाया है जैसा आप चाहते थे। सहाबी रसूल की नात है ये। There is no objection on the नात of सहाबी रसूल। अब मैं इन चारों अशार के सामने आज की नात ख्वानी के कुछ अशार रख देता हूं ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए। आप लिखते हैं, व अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, हुजूर आप जैसा हसीन और जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। तो अगर आज हम झूम झूम कर पढ़ें कि जैसे मेरे सरकार हैं, कहो ना ऐसा नहीं कोई। ये तो सहाबी रसूल की नात का तर्जमा हुआ। अगर सहाबी रसूल लिखते हैं, खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, हुजूर अल्लाह ने आपको सारे ऐबों से पाक पैदा फरमाया, तो अगर बरेली के ताजदार लिखें, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे ये तो हजरत हसन बिन साबित का तर्जमा मालूम होता है। और अब सुनो, कहते हैं, कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा, हुजूर अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। सरकार का आशिक नबी पाक का दीदार भी तो करेगा ना। ये इश्क वाली बात है कि मेरा दीन ओ ईमान, फरिश्ते जो पूछें आका तुम्हारी ही जानिब,
इशारा करूं मैं। सुभान अल्लाह। तो ये चंद बातें मैंने नात ख्वानी के हवाले से और कुरान से शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अर्ज की। अब मैं अपने बयान के दूसरे पार्ट की तरफ आता हूं। आज मैं आपको कुरान पाक का एक बड़ा हिस्टोरिकल वाकया, कुछ वाकयात वो हैं जो हो चुके, मगर कुछ वाकयात वो हैं जो होने हैं। कुर्बे कयामत से पहले कुछ कयामत की निशानियां आनी हैं, जिनको साइंस ऑफ डे ऑफ जजमेंट भी कहा जाता है। कुछ लोग इस हवाले से भी कंफ्यूज रहते हैं या कंफ्यूज करने वाले करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्मे गैब था या नहीं। हम सब आशिकान रसूल का मानना यह है कि अल्लाह के बताए से, इस बात को याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अल्लाह ताला ने जितना अपने हबीब को इल्म दिया, अल्लाह ने दिया ना, तो अल्लाह के बताए से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इल्मे गैब था और है। अच्छा, अब इसकी बहुत आसान मिसाल, बहुत सारे क्लेरिफाई हो जाएंगे कि कयामत की निशानियां क्या है। ये तो हुआ नहीं है ना, तो सब होगा। कयामत से पहले की निशानियां क्या कुरान में है या हदीस में है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी एक एक करके कयामत की निशानियां बयान की। तो सारा इल्म गैबी तो है, ये कहां से पता चला? हदीस के जरिए में पता चला कि कयामत से पहले दज्जाल आएगा, कयामत से पहले दाब्बतुल अर्द आएगा, कयामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे, कयामत से पहले इमाम मेहदी आएंगे, जनाब फला इलाकों में जलजला आएगा। ये सारी बातें कहां से पता चल रही हैं? आज दुनिया मानती है कयामत की निशानियों को, मोटी मोटी किताबें लिख दी गई। तो सारा इल्म गैबी तो है, नबी ये पाक ने आने वाली खबरें दी हैं। तो बहुत खूबसूरत शायर ने बात लिखी, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तो आज मैं कुरान और हदीस से एक ऐसा वाकया जो कि होना है, और वो है याजूज माजूज का खुरूज। ये क़यामत से पहले होगा। हजरत जुल्करनैन की पहले बात करते हैं। दुनिया में 4 लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, ठीक है। उसमें 2 थे काफिर और 2 थे ईमान वाले। जो ईमान वाले थे उनमें एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, जिनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत रही, और एक हजरत जुल्करनैन। हजरत जुल्करनैन ये अल्लाह के नबी नहीं थे, मगर ये अल्लाह के वली थे और बहुत बड़े बुजुर्ग थे। आपने दुनिया का, पूरी दुनिया का ट्रैवल किया। आपकी जिंदगी में जो 3 सफर है वो सारा सूरह कहफ को अगर पढ़ें, इतनी अमेजिंग सूरत है कुरान पाक की। वैसे तो हर सूरत को पढ़ना है, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें, मगर सूरह कहफ में 3 बड़े खूबसूरत वाकयात, और तीनों ही तारीखी वाकयात हैं। एक हजरत जुल्करनैन का वाकया, याजूज माजूज वाला। एक हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत खिज़र की जो मुलाकात हुई, अल्लाह अकबर, पढ़ने से ताल्लुक रखता है। ऐसा वाकया कि ईमान ताजा कर देता है कि इन दोनों की मुलाकात हुई और क्या गुफ्तगू हुई और कैसे कैसे वाकयात हुए। और तीसरा वाकया खुद सूरह कहफ जिस नाम पर है, यानी गार वालों का वाकया, असहाबे कहफ का वाकया। एक सूरत के अंदर इतने हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता होता, हमारे बच्चों को नहीं पता होता कि अल्लाह के कलाम में क्या क्या मौजूद है। मैं ये वाकया लेकर जो आया हूं उसकी वजह भी बयान करूंगा कि मैं क्यों आपको कुरान का एक वाकया भी आज सुनाना चाहता हूं। बहरहाल सूरह कहफ में ये वाकया है, और हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया के ट्रैवल किए। हजरत जुल्करनैन ईस्ट भी गए, आप वेस्ट भी गए। अब उसके बाद आपने नॉर्थ का सफर किया, शुमाल का। अब ये बड़ा अमेजिंग वाकया है और एक कुरानी वाकया है। अब जब शुमाल में गए तो वहां भी आपको एक कौम मिली, और उस कौम की बातें आपको समझ नहीं आ रही थी, उनकी जबान कोई और थी। बहरहाल उन्होंने इशारों में आपको बताया कि हुजूर एक कौम है और जिसके बड़े जुल्म है हम पर, और इस कौम को जो है वो हमें बचाइए इस कौम से। तो आपने जब उस कौम के बारे में मालूम किया तो पता चला वो कौम जब आती है तो सब जानवर, फसलें सब खा जाती है, और वो थे याजूज माजूज। तो आपने कहा कि अच्छा फिर मेरी हेल्प ये करो कि मेरे साथ मिलकर एक दीवार बनाओ। अब एक ऐसी हिस्टोरिकल वॉल बनाई गई है, और ये अल्लाह की शान है कि ये दुनिया में एग्जिस्ट करती है वॉल। ये दीवार भी है और याजूज माजूज भी इस वक्त इस दुनिया में हैं, ठीक है।
اب یہ کہاں ہے، اللہ نے ہماری نظروں سے کیسے چھپایا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی، اور اس دیوار کے بارے میں تفسیر قرآن میں لکھا کہ اس میں لوہا بھی ڈالا گیا، لکڑی بھی ڈالی گئی، اور جناب آگ جلا کر اس کو اتنا کانکریٹ کر دیا گیا، اور وہ بہت اونچی بلند کی گئی پہاڑوں کے درمیان۔ اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وال آف حضرت ذوالقرنین۔ اچھا، اب یہ وال تو بلند کر دی گئی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ روزانہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑ رہے ہیں، اور وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ اب باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پوری بھی ہو جاتی ہے، اور پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کا خروج ہونا ہے، ان کو باہر آنا ہے، تو پھر اس دیوار کو توڑنے والا شخص آخر میں کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ اب اس کے لفظ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو اتنی ہی ہوگی جتنی وہ توڑ کر گئے ہوں گے، اور اب وہ باقی توڑ ڈالیں گے، اور اس کے بعد وہ جو قوم ہے وہ باہر آ جائے گی۔ اب وہ کس سینیریو میں آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں میں ایک مدنی پھول دینا چاہتا ہوں۔ علماء نے اس بات سے یہ مسئلہ ہمارے لیے بیان کیا کہ لفظ انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو، اگر یہ ہم اپنی باتوں میں شامل رکھیں، اپنی نیتوں میں شامل رکھیں تو کام پورے ہو جائیں گے۔ میں کل آ رہا ہوں، میں ابھی پہنچ جاؤں گا، رات پہنچ جاؤں گا، کل آ جاؤں گا، ساتھ انشاءاللہ تو کہیں۔ میں کیسے پہنچوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا؟ میں کیسے کر لوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے؟ میں کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں پہنچوں گا، اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہوں گا۔ اللہ کی رضا کو ساتھ رکھو۔ میں نے کر لیا، میں کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہم نے بہت سارے پلان کر کے رکھے تھے کہ میں ادھر جاؤں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، پھر یہ میٹنگ، پھر یہ فلائٹ، کیا شاندار پلان ہوتا ہے، مگر بیچ میں ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سارا پلان جو ہے نا وہ چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک شاندار قول ہے۔ آپ فرماتے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ مجھے پتا چل گیا کہ میں ارادہ کروں اور ہے وہ کس طرح ڈیمولش ہو جاتا ہے سارا پلان۔ تو یہ اللہ جب چاہے، جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ بہرحال اب ذرا سینیریو سمجھیے گا۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو بہت ساری احادیث سے گویا ایکسٹریکٹ کر کے بتا رہا ہوں، نکال کر اس کا عطر دے رہا ہوں۔ ہوگا کیا؟ قیامت جب قریب آئے گی، پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کعبہ مشرفہ میں لوگ طواف کر رہے ہوں گے، اور دوران طواف یہ غیب سے ندا آئے گی، امام مہدی بھی طواف کر رہے ہوں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، سارے لوگ ان سے بیعت کریں۔ پوری دنیا کے ابدال جو ہوں گے، اولیاء کرام اس وقت طواف میں مشغول ہوں گے، وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور اب امام مہدی جو ہے وہ مسلمانوں کو گویا لیڈ کریں گے۔ لیکن اس کے بعد دجال آئے گا، اور اس دجال نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہوگی، اس دجال نے بہت پرابلم کریٹ کیا ہوا ہوگا، ایک طویل داستان ہے، لیکن مسلمان بہت تکلیف میں ہوں گے دجال کی وجہ سے۔ امام مہدی مسلمانوں کو لے کر شام میں چلے جائیں گے، اور سبحان اللہ اب ذرا سوچئے گا حدیث میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک نے گویا اس طرح قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک ایک نشانی بیان کرنا شروع کروں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ویڈیو چل رہی ہے کہ کیسے قیامت طاری ہوگی۔ نبی پاک نے اتنا ڈیٹیل بیان کیا، جو لوگ سیریا گئے ہیں یا نہیں گئے تو انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گا، دمشق کی جامع مسجد دمشق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، لوگ صفے بنا کر بیٹھے ہوں گے، مسجد ہوگی جامع مسجد دمشق، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ میں اس مسجد میں بھی گیا ہوں،
اور اس مسجد کا وہ مینارہ کلوز کر دیا گیا، جنگلہ لگا کر بند ہے، اب صرف وہ مینارہ اسی دن کھلے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آسمان سے اس مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس مینارے پر آئیں گے، احادیث کا مضمون ہے، اور پھر آئیں گے تو امام مہدی عرض کریں گے حضور آپ فجر پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اب امتی بن کر آئیں گے تو اب امام مہدی ہی کو آگے کریں گے، امام مہدی جماعت کروائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے، اور مسلمانوں کے اندر ایک سکون کہ یوں سمجھے کہ بات برپا ہوگی۔ مگر اب فوراً اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ یہ کیسا وقت ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، آپ کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج اس دنیا میں وہ تباہی مچائیں گے کہ وہ انسان، کیڑے مکوڑے، تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہاں تک لکھا گیا کہ ایک بہت بڑا دریا ہوگا، یاجوج ماجوج کی ایک قوم، بحر تبریہ اس کو کہا جاتا ہے، اس سمندر کے اس کنارے سے جب گزریں گے اور جب دوسری جماعت گزرے گی تو ان کو لگے گا یہاں پانی ہی نہیں تھا، وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب پوری دنیا کے لوگوں کو وہ مار دیں گے، صرف مسلمان کوہ طور پر ہوں گے، تو اب ان ظالموں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ زمین والوں کو تو مار دیا، اب چلو آسمان والوں کا قتل کریں۔ اب وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اللہ کی طرف سے۔ اب آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں نا حکمت الہی، ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، ان کے تیر جو آسمان سے واپس آئیں گے نا وہ خون والے ہوں گے، یعنی وہ فیل کریں گے کہ معاذ اللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اور اب جب ان کا ظلم زوروں پر ہوگا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور اب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ، ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی ایک سوال ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسانوں سے 9 ٹائم زیادہ ہوں گے، یعنی 10 اگر حصے کیے جائیں اس دنیا کے تو ایک حصہ انسان ہوں گے، 9 ٹائمز وہ ہوں گے، تو اب اتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو اس زمین پر کوئی جگہ ہی نہ ہوگی، اتنی لاشیں پڑی ہوں گی اور ان کی بدبو ہوگی۔ آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک کچھ پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر جدھر رب چاہے گا ادھر چلے جائیں گے۔ پھر بہت زبردست بارش ہوگی، زمین فصلیں اگائے گی، گویا زمین کی کلیننگ ہوگی، اور پھر اسلام کا دور دورہ ہوگا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ قیامت کی نشانیوں پر جو آپ حدیثیں پڑھیں گے، اور میں نے آپ کو جو سورہ کہف کی بات کی ہے وہاں جائیں تو وہاں ڈیٹیل سے یہ واقعات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کیا خوب ارشاد فرمایا۔ بس اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب یہاں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے، میں پہلے میسج دے دوں، پھر میں قرآن سے کچھ علاج بھی بیان کروں گا۔ جو میسج ہے کہ ظالم جو ہوتے ہیں نا ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کتابوں میں کہ یہ جہنم کا عذاب بھی پائیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی تھی مگر یہ اسلام نہیں لائے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظالم کا جو انجام ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دردناک ہی ہوتا ہے۔ ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، بدلہ لینے والے نہیں، فارگیو کرنے والے۔ ہم کلام بھی تو پڑھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی۔ آقا جانی دشمن کو معاف کر دیتے، اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں سٹارٹ کرتے ہیں۔ فلاں کو تو نہیں چھوڑوں گا، فلاں سے تو بدلہ لوں گا، اس کو تو میں بتاؤں گا میں کون ہوں۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی، آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے دشمنی نہیں پالنی، معافی دینی ہے، اور ظلم کبھی نہ کریں۔ یاد رکھیے گا، زندگی ایسی گزارو کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ میں آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، نبی پاک فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی۔
اب یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کو تکلیف نہ دوں، باقی اپنے ملازم کو جتنی چاہے تکلیف دوں، اپنی ماں کو تکلیف نہ دوں، اپنی بیوی کو چاہے جتنی تکلیف دے دوں، نہیں، اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ دوں، سسرال والوں کا بے شک بیٹا غرق کر دوں۔ تمام مسلمانوں کے لیے فرمایا من آذا مسلمن مطلقاً، تمام مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ کیوں؟ کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور آگے سنو، ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے اس نے گویا اللہ کو تکلیف دی۔ یہ بات کدھر تک جاتی ہے؟ کوئی غریب ہمارا ملازم، کوئی غریب ہمارا یوں سمجھیے ملاقات کرنے والا، بعض اوقات روڈ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، لوگ انہیں گھانسی نہیں ڈالتے اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو چھوٹا آدمی ہے کیا کرے گا۔ نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی پر ظلم کیا نا اور اس کے دل سے ہائی نکل گئی، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس غریب میں بڑا پاور ہے، جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو بڑے بڑے تخت تاراج ہو جاتے ہیں، چلتی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں مشورہ دوں گا آپ کو، اگر کبھی زندگی میں ایسا فیل ہونا کہ یار ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ، صحت بھی اچھی تھی، کاروبار بھی بڑا سیٹ تھا، فیملی بھی بڑی ہیپی تھی، اب اچانک کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، سب چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، تو فوراً چیک کرو کسی کو تکلیف تو نہیں دے دی، کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا، کسی کا حق تو نہیں مار لیا۔ ہاں یاد رکھنا، اگر ہائے لگی ہوئی ہے نا تو ایک ایک کر کے سب چیزیں چلی جائیں گی۔ دعائیں لو، ہائے نہ لو۔ ہاں، زندگی ایسی گزارو کہ لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں کپڑے کتنے شاندار پہنتا ہوں، گھر کتنا اچھا یا گاڑی کتنی قیمتی ہے۔ زندگی اس کی شاندار ہے کہ جب اس کا نام لو تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے نہیں۔ یہ زندگی گزارو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا سے جاتے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے چلو بھائی جان چھوٹی، بھائی بڑا تکلیف دیتا تھا، ہر وقت دیکھو ڈانٹتا ہی رہتا تھا، لڑتا ہی رہتا تھا، رو بھی جماتا تھا، غرور ہی کرتا تھا۔ نہ گزارو ایسی زندگی، ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی پاک کے امتی ہو، سافٹ ہو جاؤ، نرم ہو جائیں، اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہم اس آقا کے امتی ہیں جو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر تکبر ہے، پراؤڈ ہے، اس کو ختم کریں، معافی، درگزر اور عاجزی اختیار کریں۔ یاجوج ماجوج کا انجام یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے۔ میں دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو قرآن سے بیان کر رہا ہوں، اور کیوں کر رہا ہوں؟